ہے بھائیو نماز وطر کی فضیلت اور اس کی اہمیت، اور یہ کہ نماز وطر سنت ہے یا واجب ہے، اور اس کی قضاء اور سفر میں ادائیگی کا کیا حکم ہے، یہ انشاءاللہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ بھائیو عربی زبان میں وطرن یا وقف کریں گے تو یہ لفظ بنے گا وطر، کہتے ہیں آڈ کو، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں طاق، 1 3 5 7 اس طریقے سے آن ورڈ 99 تک، یا اس سے آن ورڈ جو آڈ فگرز ہیں اس کو عربی میں ہم کہتے ہیں وطرن یا وطر، وقف کریں گے تو اس حوالے سے ہم 5 صحیح الاسناد احادیث ڈسکس کریں گے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 6410، مسلم میں 6809 اور 6810 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی کے 99 نام ہیں، 99 نامز ہیں، من حفظها دخل الجنہ، جس نے انہیں یاد رکھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور دوسرے طریق میں آتا ہے من احصاها دخل الجنہ، جس نے انہیں پکڑ لیا، یعنی ٹرو کانسیپٹ آف گاڈ، خدا کا صحیح کانسیپٹ، اللہ کا صحیح کانسیپٹ حاصل کر لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ویسے طوطے کی طرح رٹ لیا، واقعی پھر اس کا عقیدہ بھی اس کے مطابق ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ 99 نام ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اور اسی بخاری اور مسلم کی حدیث میں آگے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان اللہ وطر ویحب الوطر، اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر سے محبت رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی طاق ہے نا، ایک ہے، تو اللہ تعالیٰ آڈ کو پسند کرتا ہے، بے شک اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے، الحمدللہ۔ بھائیو اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہماری اکثر عبادات اور اذکار اور وظائف جو ہیں وہ وطر ہیں۔ مثلا فرض نماز کے بعد آیت الکرسی 1 دفعہ پڑھی جاتی ہے، کئی اذکار اور دعائیں ہیں جو 3 دفعہ پڑھی جاتی ہیں، ہماری نمازیں جو فرض نمازیں ہیں وہ 5 رکعت ہیں، یہ بھی وطر۔ طواف کعبہ کے 7 چکر ہیں، کئی وظائف و اذکار ہیں جو 7 دفعہ کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو تسبیحات فاطمہ بخاری اور مسلم میں آئی، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور 1 دفعہ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 کو پورا کرنے کے لیے، یا پھر 100 کو پورا کرنے کے لیے 1 دفعہ اللہ اکبر، تو وہ بھی 33 دفعہ۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام بھی 99۔ اسی طریقے سے دن رات میں فرض نماز کی رکعتوں کی تعداد جو ہے وہ 17 ہے، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے۔ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، یہ ٹوٹل ملا کر 17 رکھتے ہیں، یہ بھی آڈ وطر طاق بندی، الحمدللہ۔ بہرحال اس حوالے سے سنت وظائف و اذکار کے اعتبار سے اور اسماء اعظم کے اعتبار سے میرے لیکچرز ہیں، مسئلہ نمبر 111A B اور C، اور اس کے علاوہ مسئلہ نمبر 82 بھی، 109 بھی اور 56 بھی ریکارڈڈ موجود ہے۔ دوسری حدیث جامعہ ترمذی میں 453، سنن نبی داؤد میں 1416 اور سنن نسائی میں 1676 ہے، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے وعلیہ السلام، ان اللہ وطر ویحب الوطر، یہ وہی الفاظ جو بخاری اور مسلم میں آئے، بے شک اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے۔ فَأَوْتِرُوا یا اہل القرآن، تو اے اہل قرآن وطر ادا کیا کرو۔ اہل قرآن سے، اہل کتاب سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ابو اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، لیکن اس کا متن جو ہے یہ 100% ٹھیک ہے۔ اس کا پہلا حصہ جو ہے ان اللہ وطر ویحب الوطر، وہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اور دوسرے حصے کو سپورٹیو سیدنا علی کا اپنا قول موجود ہے، حدیث موقوف، جس کی تصحیح دور حاضر میں 4 بڑے محدثین نے کی ہے۔ نمبر 1 شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ، نمبر 2 شیخ البانی رحمہ اللہ، نمبر 3 شیخ شعیب ارنوت، اور نمبر 4 شیخ سلیم اسد۔ ان 4 محدثین نے سیدنا علی کے اس قول کو صحیح سند کے ساتھ لکھا ہے، جو کہ مسند امام احمد میں جلد 1 صفحہ 100 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 781 نمبر ہے،
اور سنن دارمی میں 1579 نمبر ہے مکتبۃ الشاملہ کے مطابق. یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وتر کی نماز فرض نماز کی طرح نہیں ہے بلکہ سنت ہے، لیکن تم اسے کبھی مت چھوڑنا. یعنی سنت ہے لیکن عام سنت نہیں ہے، یہ سنت تاکیدی ہے، قریب قریب واجب کے ہے، اسے کبھی مت چھوڑنا. بہرحال اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ نماز وتر نہ تو واجب ہے نہ فرض ہے بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے. جیسا کہ 12 رکعت سنت مؤکدہ بخاری اور مسلم میں آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی سنت تھی، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد. اسی طریقے سے یہ وتر کی نماز بھی سنت مؤکدہ ہے، تاکید کی گئی سنت. تیسری حدیث جامعہ ترمذی میں 465، سنن ابی داؤد میں 1431، سنن ابن ماجہ میں 1188 ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سو جائے اور نیند کی وجہ سے اس کی نماز وتر چھوٹ جائے، یا وہ شخص بھول جائے اور اس کی نماز وتر چھوٹ جائے، تو اسے چاہیے کہ جب وہ بیدار ہو یا اسے یاد آ جائے تو اس وقت بھی نماز وتر ادا کرے. یعنی اس کی نماز کی قضا بھی ہے، یہ اتنی تاکیدی سنت ہے. اور ایسی تاکیدی سنت ہے کہ چوتھی حدیث جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1098 اور مسلم میں 1615، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران اپنی سواری پر نفلی نماز ادا فرمایا کرتے تھے اور اس میں قبلے کا اہتمام بھی نہیں کرتے تھے. استقبال قبلہ شرط نہیں ہے نفلی نمازوں کے لیے، جب سواری جہاں بھی مڑے تو نماز پڑھتے رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر بھی سواری پر ادا فرمایا کرتے تھے، یعنی سفر میں بھی وتر نہیں چھوڑتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سواری سے زمین پر اتر کر ادا فرمایا کرتے تھے. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ سواری پہ فرض نماز نہیں ہوتی، الا یہ کہ کوئی کیٹاسٹروفک کنڈیشن ہو جائے کبھی کہ سواری رکتی نہ ہو یا آپ کے اختیار میں نہ ہو، وہ الگ بات ہے. پانچویں حدیث سنن ابی داؤد میں 1422، سنن نسائی میں 1711 سے لے کر 1714 تک اور سنن ابن ماجہ میں 1190 ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے اور یہ بڑی سخت حدیث ہے، اور اس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفہ 150 ہجری جو ان کا موقف بن گیا اس حوالے سے کہ نماز وتر جو ہے یہ واجب ہے، تو وہ کوئی موقف پھینکنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ اس کی تاکید بہت زیادہ ہوئی ہے. تو ہم اسے واجب تو نہیں لیکن سنت مؤکدہ ضرور کہتے ہیں، تاکیدی سنت. اور وہ یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوتر حق علی کل مسلم، وتر اللہ تعالی کا حق ہے ہر مسلمان کے اوپر. جس کی مرضی ہو 5 پڑھنے کی تو وہ 5 پڑھے، جس کی مرضی ہو 3 پڑھنے کی وہ 3 پڑھے، اور جس کی مرضی ہو 1 پڑھنے کی تو وہ 1 پڑھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے آپشنز سامنے رکھ دیے. بہرحال بھائیو، وتر کے معاملے میں واجب اور سنت کی بحث میں پڑھنے کی بجائے ہمیں اتباع سنت کے اوپر ایمفسائز کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے بڑی اہم ترین ایک حدیث ہے جو کئی ایک عقدے حل کرنے والی ہے، اور وہ حدیث ہے مسند امام احمد میں جلد 2 صفحہ نمبر 29 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4834، الموطا امام مالک میں بھی موجود ہے، مشکات میں 1280 نمبر ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح سند کے ساتھ 6850 ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے، وتر کی نماز واجب ہے یا کہ سنت؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھتے تھے، مسلمان بھی وتر پڑھتے آ رہے ہیں، لہذا تم وتر پڑھو. وہ دی پھر بھی تسلی نہیں ہوئی. وہ کہنا نہیں جناب منو دسو کہ واجب ہے کہ سنت. تو ابن عمر کو پھر غصہ آ گیا. انہوں نے فرمایا تیری عقل کام نہیں کرتی؟ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر پڑھتے تھے اور مسلمان بھی نماز وتر پڑھتے ہیں، تم بھی نماز وتر پڑھو، اب اس میں اتنی باریکیاں نکالنا؟ تو اس کو سیدنا ابن عمر نے اس کو ڈانٹ دیا
جس میں پنجابی کا نا پھکی دیتی اینٹی وینم دے دیتا کہ تو یہ کیڑی بحث کرنا ہے سنت ہے یا واجب. اب اس میں پھکی ہے وہ آج کے جو حنفی مولوی اکثر ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی بیچ میں سے پخ نکالتے ہیں. جی دسو جی رفع الیدین اگر نہ کریے تو کیا ہے؟ تو میں پھر ابن عمر علی پھکی انہوں نے دینا وا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, صحابہ اکرام کرتے تھے, اہل بیت عظام کرتے تھے, ہم کرتے ہیں. اس طرح کی بحثوں کو, اس قسم کی چیزوں کو اٹھانا اور دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنا, یہ اس زمانے میں بھی لوگ موجود تھے, ہر زمانے میں گمراہ لوگ موجود رہے, اور ان کے ساتھ ابن عمر کا ایٹیچیوڈ دیکھیں. اور رفع الیدین کے معاملے میں تو بڑا سخت ایٹیچیوڈ تھا. جز رفع الیدین امام بخاری کی جو کتاب ہے اس میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 15 نمبر سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر موجود ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو کنکریاں مارا کرتے تھے جو نماز میں سستی کی وجہ سے رفع الیدین چھوڑ دیتا تھا, یعنی اس کو ہلکا سمجھ کے یہ خیر ہے کر لیا ٹھیک. تو ابن عمر سے کنکریاں, جس طرح آج کل سعودی عرب کے مولویوں نے جلسہ استراحت چھوڑ دیا ہوا ہے, وہ ڈائریکٹ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, حالانکہ صحیح بخاری میں حکم ہے, جلسہ استراحت کا صحیح بخاری میں حکم موجود ہے. اور میں نے پورے رفع الیدین والے لیکچر میں علماء عرب کی نماز کی خرابیاں بھی بتائی تھی. یہ اس لیے میں بتاتا ہوں کہ بعض لوگ کہیں اٹیچ ہوتے ہیں تو اندھے مقلد بن جاتے ہیں. تو علم کا میدان ہے, اس میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جذبات کو آپ گھر کے دروازے سے باہر رکھ کے آئیں گے. علم کی نشتر جب ہاتھ میں ہوگی پھر نہ علماء عرب بچیں گے, نہ علماء عجم بچیں گے, نہ پرانے بزرگ بچیں گے, نہ نئے بزرگ بچیں گے. یہ علم کا میدان ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. اے انسان اس چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. بے شک آنکھ, کان اور عقل, دماغ یا دل کوئی بھی ہو, اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس کو حاصل کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. بہرحال رفع الیدین کے حوالے سے اور نماز کے طریقے کے اعتبار سے میرے 2 لیکچرز ہیں, 5 گھنٹے کی ڈیوریشن, مسئلہ نمبر 70A اور مسئلہ نمبر 70B کے نام سے اہل سنت پاک .com پر.